اللہ کی رحمت کا سایہ توحید کا پرچم لہرایا، اے مرد مجاہد جاگ ذرا اب وقت شہادت ہے آیا۔ اللہ کی رحمت کا سایہ توحید کا پرچم لہرایا، اے مرد مجاہد جاگ ذرا اب وقت شہادت ہے آیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلام علی المرسلین، انشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ آج کا موضوع بڑا انٹرسٹنگ ہے، آپ کے لیے بھی کتاب لائے ہیں دونوں۔ کیا نہیں ادھر دے دیا، وہ سامنے دو قسم کا ہے۔ وہ عیسائی مذہب میں اور اسلام میں ایک اہم فرق ہے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، کہ عیسیٰ علیہ السلام کو کرسچن مذہب میں مصلوب کیا گیا، یعنی صلیب پر چڑھا دیا گیا، اور مصلوب سمجھتی ہے نا، وہ جو کراس ہوتا ہے اس میں چڑھایا گیا۔ لیکن قرآن کہتا ہے کہ وما قتلہ وما صلبہ، یعنی ان کو شک میں ڈالا گیا، نہ قتل کیا نہ صلیب پر دیا۔ تو اب دیکھنا ہے کہ قرآن تو ہے صحیح، لیکن مقابلہ کرانا ہے کہ قرآن اور بائبل میں صحیح قرآن کیوں ہے۔ قرآن صحیح اس لیے ہے کہ ایک مزے کا بات ہے، جیسے یہ ٹائٹل میں فوٹو بھی دیا ہوا ہے، یہ ٹائٹل میں جو فوٹو ہے بیٹا، تو اس میں سوال بھی ہے اوپر میں کہ کیا ایک شخص 2 دفعہ مر سکتا ہے؟ کیونکہ بائبل میں اس یہودا کا 2 موت ہے، 2 موت ہے۔ ایک موت اس کا متی کے انجیل میں ہے کہ وہ اپنے آپ کو پھانسی دے دیا، خودکشی، اور دوسرا موت ہے کہ کھیت میں گر کر مرا۔ اچھا، تو دونوں موت تو نہیں ہو سکتے ایک آدمی کا، 2 زندگی ہو تو 2 موت ہو تو الگ بات ہے، لیکن ایک زندگی میں تو ایک ہی موت ہوگا۔ تو اب اس کے اوپر میں ڈسکشن یہ ہے کہ 2 موت کیسے ہو گیا؟ تو ایسا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے پیچھے یہودی لوگ لگے ہوئے تھے، یہودی لوگ ان کو قتل کرنے کے لیے لگے ہوئے تھے پیچھے سے، اور کیا بولتے یہودی لوگ ان کے پیچھے لگے ہوئے تھے قتل کرنے کو۔ تو ایک ان کا شاگرد تھا عیسیٰ علیہ السلام کا، یہودا اسکریوٹی نام اس کا، جوڈس اسکاریٹ بولتے اس کو۔ تو وہ جا کے یہودیوں کو بولا کہ اگر میں پکڑوا دوں تو میرے کو کیا دو گے؟ تو وہ لوگ 30 چاندی کا سکہ دیتے ہیں کہ جا کے پکڑو، اور ساتھ میں سپاہی لوگ کو دے دیتے ہیں۔ تو وہ نشانی دیتا ہے کہ جس کا میں بوسہ لوں گا وہ عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے۔ تو رات کے اندھیرے میں پہنچتا ہے، سپاہی لوگ لاٹھی لے کے آتے ہیں، اور ادھر میں پھر صحابی لوگ سو کے تھے۔ تو یہودا ایک صحابی سے پوچھتا ہے، ہاں بیٹا ذرا غور سے سن لو، ایک صحابی ایک یہودا اسکریوٹی ایک صحابی سے پوچھتا ہے کہ استاد کہاں ہے؟ استاد میں نے عیسیٰ علیہ السلام کہاں ہے؟
تو اللہ تعالیٰ نے اس کے شکل کو ہم شکل بنا دیا تھا کہ لوگ دھوکہ کھائے، اور رات کے نیند میں اور بھی زیادہ دھوکہ کھایا ہوگا۔ تو وہ صحابی کو جب اٹھایا تو بولے کہ استاد آپ ہی تو ہیں ہمارے استاد، آپ کو کیا ہو گیا؟ تو سپاہی لوگ جب دیکھیں کہ یہ بات ہوا تو وہ لوگ اس کو پکڑ لیا، تو وہ بولتے رہا کہ ہم تو یہود ہے تم کو ساتھ لائے ہیں، بولا تم بڑا ایکٹنگ کر رہے، یہ وہ کر رہے، اس کو پکڑ کے ساتھ لے جاتے ہیں۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کو کھڑکی سے فرشتے لوگ آتے ہیں اور آسمان پہ لے جاتے ہیں۔ اچھا، تو اب شاگرد لوگ بھی سمجھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کوئی پکڑ کے لے گیا، کیونکہ کسی کو تو نہیں پتا تھا کہ فرشتے خاموشی سے لے گئے ان کو پکڑ کے۔ تو وہ سب لوگ کو شک یہی ہوتا ہے کہ ہمارے عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب ہو گیا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کی ماں بھی بہت افسوس میں ہوتی ہے، اور ان کے جو شاگرد لوگ تھے سب بہت غم میں ہوتے ہیں۔ تو جو محافظ فرشتہ تھا بی بی مریم کا، وہ تیسرے آسمان پہ جاتا ہے اور جا کے بولتا ہے کہ آپ کی ماں بہت غمگین ہے، آپ کے شاگرد لوگ بھی غمگین ہیں۔ تو اس کے بعد پھر عیسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ میرے کو دنیا میں واپس جانے کی اجازت ملے، میں جا کے ان لوگوں کو بتا دوں کہ میں مصلوب نہیں ہوا ہوں، میں تو اوپر آ گیا ہوں، وہ جوڈس اسکاریت ہو گیا۔ تو وہ فرشتوں کے ساتھ نیچے آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ شرط لگائے تھے کہ کوئی بھی جو ایمان نہیں لایا ہے وہ نہ دیکھ سکے۔ تو پھر یہ 3 دن رہتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ، کھاتے پیتے ہیں۔ پھر یہ خبر باہر سرکولیٹ کرنا شروع کرتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام تو آسمان سے آئے تھے اور واپس چلے گئے اور جوڈس اسکاریت مصلوب ہو گیا۔ تو پھر یہودی لوگ بہت پریشان ہوتے ہیں کہ ان کا مذہب غلط ثابت ہو جائے گا اگر یہ صحیح ہوا۔ تو وہ لوگ بھروسہ تو نہیں کرتے، کیونکہ کس کو کون بھروسہ کرے گا کہ فرشتے آئے تھے یہ سب ہوا تھا۔ تو وہ لوگ پورے جگہ میں ڈھونڈ لگاتے ہیں کہ بھائی جوڈس مل جائے۔ تو جوڈس کہیں ملتا نہیں ہے۔ تب وہ لوگ خود بھی پریشان ہو جاتے ہیں کہ واقعی جوڈس کہیں مصلوب تو نہیں ہو گیا ہے۔ تو اس کے بعد پھر یہ لوگ الگ الگ کہانی بناتے ہیں۔ تو کسی نے کہانی بنا دیا کہ وہ پھانسی دے دیا اپنے آپ کو، کسی نے کہانی بنا دیا کہ وہ جو پیسہ ملا تھا یہ جوڈس پھینک کے آیا تھا یہودی لوگ کے ٹیمپل میں جا کے، کہ میں نے ایک اچھے آدمی کو مصلوب کرا دیا، یہ پیسہ تمہارا واپس لو، خود کو پھانسی دے دیتا ہے۔ اور دوسرے رسولوں کے اعمال میں لکھا ہے کہ وہ جو پیسہ 30 چاندی کا سکہ ملا تھا اس سے ایک کھیت حاصل کیا، اور وہ کھیت میں جب داخل ہوا تو چل رہا تھا تو منہ کے بل گر گیا اور اس کا پیٹ پھٹ گیا، اتریاں نکل گئی اور فوت ہو گیا۔ تو یہ 2 موت بہت مزے کا ہے۔ تو اس پہ بہت سارے لوگوں سے بحث ہوا۔ تو وہ لوگ یہ بولے کہ وہ جو پھانسی ہوا تھا، یہ بڑا انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے۔ یہ صدر میں ٹرینیٹی چرچ دیکھا ہوگا اباری ٹاورز کے سامنے، اس کا جو پادری ہوتا تھا کنول، اس کی بیوی دونوں آئے تھے گھر میں۔ تو بات چیت ہو رہا تھا تو وہ بولا کہ وہ جو لٹک رہا تھا، تو وہ رسی سے جو لٹک رہا تھا وہ سڑ گیا، پھر وہ نیچے گر گیا، پیٹ پھٹ گیا، اتریاں نکل گئی۔ تو میں نے بولا بھائی بائبل میں لکھا ہے کہ وہ چل رہا تھا اور منہ کے بل گرا، اور لٹکا ہوا آدمی اگر گرے گا، اگر یوں لٹک رہا ہے تو گرے گا تو یوں گرے گا، یوں ایسا جا کے کیسے گرے گا؟ سوال ہی نہیں آتا نا۔ لٹکا ہوا ہوگا تو یوں اوپر سے نیچے آئے گا، 90 ڈگری میں فال کرے گا۔ تو اس کے بعد پھر کیا بولتا ہے کہ یہ چائنیز کرسچن لوگ یہ خود بنائے یہ فوٹو، یہ جو کتاب کے آخر میں یہ زمین میں گرا ہوا ہے اور وہ لاٹھی کو بھی واپس لینے مانگ رہا ہے۔ تو میں نے بولا کہ اگر مرا ہوا ہوتا تو وہ لاٹھی کھینچ رہا کیوں ہے؟ رسی سڑ گیا تو آدمی تو اور زیادہ سڑ گیا ہوگا۔ تو بولتا ہے کہ بھئی یہ الگ الگ لوگ بائبل لکھے ہیں، جس کو جو نظر آیا وہ لکھ دیا۔
تو میں نے بولا اس کے میں نے یہ ہوا کہ یہ انسان کا کلام ہے، بائبل خدا کا کلام نہیں ہوا. اچھا، تو بارنباس کے انجیل میں یہ بڑا کلیئر لکھا ہوا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام تیسرے آسمان سے واپس آئے تھے، 3 دن رہے تھے اور واپس چلے گئے. اور ساتھ میں یہ بھی ہے کہ قیامت کے پہلے دوبارہ آئیں گے. جو ہم لوگ کا ایمان ہے کہ قیامت کے پہلے آئیں گے اور اسلام کا تبلیغ کریں گے امام مہدی کے ساتھ، وہ اپنے جگہ ہے. لیکن یہ ٹیمپریری 3 دن کے لیے آئے تھے کہ ماں کو اور شاگردوں کو یعنی خوش کرنے کے لیے کہ بھائی میں مصلوب نہیں ہوا ہوں. تو ہاں کچھ آواز کا چکر ہے نا. بولے ہاں بول. تو ہاں یہ صحیح ہو. تو اس میں بہت سارے ہے. پھر یہ لوگ بول رہے تھے کنٹرڈکشن وغیرہ کا. تو ایک کنٹرڈکشن یہ ہے کہ یہ یہودی کے پاس جاتا ہے اور پیسہ پھینک دیتا ہے کہ ہم نے ایک معصوم کو غلطی سے مصلوب کرا دیا. دوسری جگہ میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ وہ پیسہ سے کھیت حاصل کیا. اور ایک اور تضاد ہے کہ وہ ایک جگہ ہے کہ ایڈوانس پیسہ دے دیا. تو ایڈوانس پیسہ ایک جگہ ہے اور دوسرے جگہ ہے کہ وعدہ کیا کہ اگر پکڑوا دو گے تو پیسہ ملے گا. یہ 2 قسم کا تضاد ہو گیا. اس قسم سے اور بھی ہے. ایک جگہ یہ بھی ہے کہ یہودی نے بوسہ لے کر پکڑوایا، اور ایک بھی ہے کہ دوسری جگہ کہ وہ خود اپنے آپ کو پکڑوا دیا عیسیٰ علیہ السلام. تو اس سے ثابت یہ ہو گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام مصلوب نہیں ہوئے تھے. اگر مصلوب ہوتے تو یہ 2 قسم کا کہانی نہیں آتا ہے. 2 قسم کا کہانی آیا ہی اس لیے، یہ 2 قسم کا کہانی آیا اس لیے ہے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کا جو مصلوب کا کہانی تھا اس کو ختم کرنے کے لیے. کہ وہ جو جھوٹا پروپیگنڈا چل رہا تھا نا. بند کیوں ہو جاتا ہے؟ یہاں سے تو نہیں ہے. اچھا یہاں سے اب ہاتھ نہیں لگیں گے. تو یہ پوائنٹ ہے بہت مضبوط، کیونکہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کا 2 موت جو ہے اس سے بائبل جو ہے اس میں تحریف 100% ثابت ہو جاتا ہے. اور یہ کرسچن لوگ کو بہت شرمندہ کرتا ہے اور اس سے بھاگنے کا ان کے پاس کوئی راستہ بچتا نہیں ہے. تو اس کو اچھے سے آپ لوگ دیکھیے گا. اچھا، اس سے بارنباس کے انجیل سے مرزا قادیانی بھی غلط ثابت ہوتا ہے، کیونکہ مرزا قادیانی بارنباس کے انجیل کا بہت تعریف کرتا ہے اور بولتا ہے کہ یہ وہ انجیل ہے جو اسی زمانے میں لکھی گئی تھی جس زمانے میں باقی انجیلیں مارک، میتھیو، لیوک اور جان وغیرہ ہے. تو اس سے مرزا غلام اس لیے غلط ثابت ہو جاتا ہے کہ اس انجیل میں لکھا ہوا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پھر وہ چلو چھوڑ دو اس کو تھوڑا دیر باقی، کہ عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے بعد سچا نبی کوئی نہیں آئے گا، چھوٹے نبی کا بڑا تعداد ہوگا. تو مرزا غلام جب بولتا ہے کہ یہ اسی زمانے کا لکھا ہوا بائبل ہے جس زمانے میں تو صحیح ہے چلے گا. ہاں کوئی بات نہیں. تو جب مرزا بولتا ہے کہ اسی زمانے کا بائبل ہے اور یہ تاریخی حیثیت سے اس کا استعمال کرنا ہمارے لیے اچھا ہے، فائدہ مند ہے، تو اسی میں لکھا ہوا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہوں گے اور ان کے بعد جھوٹے نبی بہت آئیں گے، سچا نبی کوئی نہیں آئے گا. تو اس سے مرزا قادیانیت بھی غلط ثابت ہو جاتا ہے. اور یہ بہت ہی قیمتی پوائنٹ ہے اور اس کو اچھے سے پڑھیے گا 2-3 دفعہ. اس سے آپ لوگ کو فائدہ ہوگا بہت. کبھی کرسچن سے کبھی کوئی بات ہوگا تو وہ لوگ بہت چکر میں آتے ہیں، کیونکہ یہ پوائنٹ 2000 سال سے چھپا ہوا تھا. تو یہ اللہ کے فضل سے میرے کو پتہ چلا. تو وہ ایک کرسچن تو یہ بھی بول رہا تھا کہ مسلمان تو ہمارے مخالف ہے، وہ ہم کو نہیں بتایا اور ہمارا اپنا پادری لوگ بھی نہیں بتایا. وہ بائبل کو دیکھا تو اس میں کلیئر لکھا ہوا ہے
تو اس کے ساتھ تھوڑا سا قریب آ کے پلیز پوچھ لیجیے گا. سوری بعد میں کیا بولیے آپ نے؟ ہاں کہاں ہے یہ تضاد یہ نہیں بتایا. کیا لاسٹ میں کیا ہو گیا؟ یہ تو اور زیادہ ہو گیا. اصل موت جو ہے اس کا صلیب پر ہوا نا، کیونکہ وہ جو ہم شکل جو چڑھا تھا صلیب پر، عیسیٰ علیہ السلام نہیں چڑھے تھے، تو اصل موت اس کا ہو گیا. کیونکہ اگر اس کا دو موت نہیں ہوتا تو پھر ثابت کرنا بھی مشکل ہوتا کہ عیسیٰ علیہ السلام مصلوب ہوئے یا نہیں ہوئے. اس کے دو موت سے اور بھی اچھا ہو گیا کہ جعلی پتہ چل گیا کہ بائبل میں تحریف ہے، جس سے عیسیٰ علیہ السلام کو زبردستی صلیب پر چڑھا رہے ہیں. کیونکہ قرآن بڑا کلیئر کہہ رہا ہے سورہ نساء میں 157 نمبر آیت کہ وما قتلوا وما صلبوا، تو نہ قتل کیا نہ مصلوب کیا. سمجھ میں آئی بات آپ کو؟ تو اس سے ثابت ہو گیا کہ قرآن صحیح کہہ رہا ہے، بائبل غلط ہے. ورنہ دو موت تو کبھی ہو نہیں سکتا ہے، ناممکن بات ہے. تو اس میں کوئی اور سوال ہے؟ تو ایک چھوٹا پوائنٹ اور ہے، وہ سنا دوں. کتنا منٹ باقی ہے؟ ہاں 5 منٹ کا ہی پوائنٹ ہے. ایک مزے کا پوائنٹ ہے کہ قرآن میں اور اسلام میں اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے لے گئے تھے، پتہ ہے نا، یہ تو کلیئر ہے. لیکن بائبل میں اسحاق علیہ السلام ہے. تو اسحاق علیہ السلام غلط ایسے ثابت ہو جاتا ہے کہ اسی بائبل میں جو دو تین صفحے کے اندر ہی سارا کہانی ہے. ابراہیم علیہ السلام 86 سال کے تھے جب اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے، 86 ایئرس. اور اسحاق علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو وہ 100 سال کے تھے. اس کے معنی اسماعیل علیہ السلام 14 سال بڑے تھے. 100 مائنس 86 14 ہو گیا. اب یہ 14 سال بڑے تھے، اور جب اسحاق علیہ السلام 2 سال کے ہو گئے تو اسماعیل علیہ السلام کا عمر بھی 16 سال ہو گیا. تو بی بی سارا، بائبل کا سنا رہا ہوں، صحیح غلط اللہ کو معلوم. تو بی بی سارا ابراہیم علیہ السلام کو بول رہی ہے کہ بی بی ہاجرہ کو اور اسماعیل علیہ السلام کو گھر سے نکال دو. میں نہیں چاہتی ہوں کہ یہ ہمارے مرنے کے بعد ہمارے دولت کا حصہ دار یہ بھی بنے، تو گھر سے ہی نکال دو. ابراہیم علیہ السلام کو خراب لگتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ بائبل میں بول رہے ہیں کہ جیسا بھی سارا بول رہی ہے ویسے ہی کرو. تو صبح سویرے کچھ کھانا دیتے بی بی ہاجرہ کو، اور مشک میں پانی دیتے ہیں، اور وہ بچے کو پیٹھ پر بٹھا کر روانہ کر دیتے ہیں. اب میں نے جب پڑھا تو میرے کو بڑا تعجب ہوا کہ یہ 14 سال بڑے تھے، اور 2 سال کے اسحاق علیہ السلام تو یہ 16 سال کے ہو گئے. ایک لمبے سفر میں بی بی ہاجرہ کو بھیج رہے ہیں، ہجرتی کرا رہے ہیں نا، گھر سے نکال رہے ہیں، تو 16 سال کے بچے کو کندھے پہ کیوں بٹھا رہے ہیں؟ یہ عجیب فنی سا بات ہے. شاید میرے خیال سے ایک کاپی ادھر ہوگا بھی، دیکھتے بعد میں. تو اس کے بعد پھر 2 صفحہ بعد اور بول رہا ہے، اب جعلی اس لیے کیا تھا، ابھی تک دوسرا جعلی پانا ہے، کہ اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کو فرما رہے ہیں کہ تم اپنے ایک لوٹے بیٹے، ہاں یہ ابھی سیکھا تھا، بچپن سے اکلوٹا بولتے تھے. تو ایک لوٹے بیٹے کو جس کو تم بہت پیار کرتے ہو، وہ الٹا سیدھا اردو چھوڑ دو. ابھی تم لوگ کیا تو ذاکر نائک آیا تھا، ویسے ہی میرا بھی اردو، ہم لوگ رہنے والے بھی قریب کے ہیں. تو وہ یہ اردو سے یہ فائدہ ہے نا کہ آدمی بور نہیں ہوتا، تھوڑا سنتے رہتا ہے، ہنستے رہتا ہے، اچھا رہتا ہے، ٹائم پاس ہو جاتا ہے.
تو ان کو بھی ہنسی آ گیا, تو میں کیوں نہ ہنسوں. تو مگر قرآن میں آتا ہے little let them laugh much they shall weep. ان کو تھوڑا ہنس لیتے تو بعد میں بہت روئیں گے. تو آپ لوگ کے اوپر میں یہ فٹ نہیں کر رہے ہیں, ایسے ہی مذاق سے سنا دیا. اچھا تو وہ کیا بول رہے تھے, ہاں تو اپنے اونلی سن کو, چلو یہ تو صحیح ہے نا, اونلی سن کو. تو میں نے بولا یہ اونلی سن تو نہیں ہو سکتا, اردو ہو یا انگلش ہو, کیونکہ یہ اسماعیل علیہ السلام زندہ تھے اور یہ بھی زندہ تھے. تو اسماعیل علیہ السلام کے زندگی میں یہ اونلی سن تو نہیں ہوگا. اونلی سن ہونے کے لیے اسماعیل علیہ السلام کو فوت ہونا چاہیے پہلے, تب اونلی سن ہوگا. ہاں پہلوٹے تو تھے, پہلوٹے اسماعیل علیہ السلام تھے, یہ پہلوٹا بھی نہیں تھا. اچھا پھر مزے کا بات یہ ہے کہ ایک صفحے کے اندر ہی وہاں پر ہے کہ ابراہیم علیہ السلام 175 سال کا زندگی پا کر فوت ہوئے, 175, اور ان کو دفن کرنے میں ان کے 2 بیٹے اسماعیل اور اسحاق نے تدفین کا کام کیا. تو جب موت تک موجود ہے اور ہے تو پھر اونلی سن تو نہیں ہو سکتا اسحاق علیہ السلام, تو اونلی سن اسماعیل علیہ السلام ہوتے ہیں. اور یہ جو اسحاق علیہ السلام کا نام ادھر زبردستی فٹ کر دیا ہے وہ بالکل جعلی کام کیا ہے, کیونکہ جب 16 سال پھر وہ کندھے پہ بٹھائے تو اسی سے لگ رہا ہے جعلی بات ہے. اچھا اور اسماعیل السلام بیمار بھی نہیں تھے یہ, اور اسحاق علیہ السلام کھیل رہے تھے جب بی بی سارہ بولی, اور فوراً تھوڑا دیر بعد لکھ رہا ہے ایک آدھ آیت کے بعد کہ اسماعیل علیہ السلام بہت ماہر شکاری بنے. ماہر شکاری وہ بنتا ہے جس کا ہاتھ صحیح ہو, پاؤں صحیح ہو, دماغ صحیح ہو, آنکھ صحیح ہو, ایبسلیوٹلی نارمل ہو, جنگل میں دوڑنے کے لائق ہو, تیر چلانے کے لائق ہو, نشانہ بھی صحیح ہو. تو ایسا 16 سال کا بچہ جو ماہر شکاری بنا, اس کو ماں کے پیٹھ پہ رکھ کے روانہ کرنا, اور پھر جب وہ پانی ختم ہو جائے تو وہ جھاڑ کے نیچے, اس میں لکھا ہے بائبل میں, بچے کو ادھر جھاڑ کے نیچے سلا دی اور رو کے اللہ سے دعا کر رہی ہے کہ میرا بیٹا مر جائے گا. میں نے بولا بھائی وہ بیٹے کو ماں کو سلانا چاہیے, بیٹے کو پانی تلاش کرنا چاہیے. تو یہ بائبل کا یہ 2 نقطہ جو ہے یہ بہت قیمتی ہے, کہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ قرآن کا آیت جو ہے کہ یہ لوگ ہاتھ سے لکھتے ہیں لیکن اور تھوڑا کماتے ہیں اور پیٹ پہ کچھ نہیں بلکہ آگ بھرتے ہیں. تو یہ بالکل آج ثابت ہو جاتا ہے. تو آپ لوگ بھی اب کوئی 16 سال کے بچے کو رکھ کر روانہ ہوئیے, میں بھی روانہ ہوتا ہوں. اللہ حافظ.